ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈنگ کا استقبال کیا۔ انہوں نے سی پیک میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ جیلانی نے پاک چین آہنی بھائی چارے کو مضبوط بنانے میں نائب وزیر خارجہ سن کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور اپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان کا عزم کا اعادہ کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ریڈیو پاکستان نے رپورٹ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کی عمارت میں بنیادی حقوق کی ایک یادگار ہوگی جسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ ایک ہفتے میں 504 مقدمات کو نمٹا دیا، جبکہ اس عرصے کے دوران 335 مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ستمبر 2023 سے دسمبر 2023 کے درمیان 3 ماہ میں مجموعی طور پر 5305 مقدمات نمٹائے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق قائم مقام وزیر اعلیٰ تعلیم ندا محمد ندیم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا تعلق صرف ایک قبیلے اور فریق سے نہیں بلکہ اس میں تمام قبائلی کا کردار ہے۔ انہوں نے جو زجان میں متعدد حافظ قرآن کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ ملک کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے منصفانہ طریقے سے کام کر رہی ہے اور یہ ملک آزاد، محفوظ، خود مختار ہے اور اس کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ ندیم نے عوام سے کہا ہے کہ وہ تقسیم کو روکنے کے لیے اتحاد اور باہمی رضامندی برقرار رکھیں۔ اعلیٰ تعلیم کے قائم مقام وزیر نے کہا ہے کہ ہمارے مذہب کے دشمنوں کو یہ موقع نہ دیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کمپالا یوگینڈا میں منعقدہ 33 ساؤتھ سمٹ میں پاکستان کا قومی بیان۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ اقوام متحدہ سفیر سید حیدر شاہ نے یوگینڈا کے کمپالا میں منعقدہ گروپ 77 اور چین کے تیسرے جنوبی سربراہی اجلاس میں پاکستان کا قومی بیان دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے پائیدار اور SDGs ترقی اور متفقہ موسمیاتی اہداف کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کے لیے خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے درمیان بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے تاریخی وعدوں کو پورا کریں اور SDGs کے حصول میں گلوبل ساؤتھ کی حمایت کریں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کی برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے پاناما پیپرز کیس میں عدالتی کارروائی میں ہیرا پھیری کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ جواب دہندہ نمبر 3 حمید نے جواب دہندہ نمبر 4 ISI کے سابق اہلکار بریگیڈیئر عرفان رامے کے مبینہ برتاؤ پر معافی مانگنے کے لیے 29 جون 2018 یا 19 جولائی 2018 کو درخواست گزار سے اس کی رہائش گاہ پر کبھی رابطہ نہیں کیا۔